بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پاکستان کی حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کلپ اب صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز اپلوڈ ہوا کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا آپ اپنا کام جاری رکھیں، اسے لائک کرتے رہا کریں۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب بھی کریں اس کو، تاکہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کافی دیر بعد سپریم کورٹ میں خان صاحب کے کچھ کیس لگے ہوئے تھے، اور 2-3 دن سے بڑی چمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، شاید یہ سپریم کورٹ کے ذریعے ضمانتوں والے فیصلے ہو جائیں گے اور خان صاحب کے باہر لانے کا کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ان کیسوں کے لگنے کی بنا پہ بہت ساری چمگوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن واقفان حال کو سپریم کورٹ سے کوئی امید نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کا ڈھانچہ سارا تباہ کر دیا ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور بے نظیر بھٹو شہید کے صاحبزادے آصف زرداری کے لخت جگر نور نظر نے 26ویں ترمیم کروا کے، اور وہ کہتا تھا کہ آئینی عدالت میثاق جمہوریت میں تھا، اب جب سے آئینی عدالت بنی ہے انسانی حقوق تہس نہس ہوگا۔ اب کوئی بیچارہ صحافی، کوئی سیاسی ورکر، کوئی مظلوم اس کی نہ ڈوگر سنے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور نہ اوپر آئینی بینچ میں جسٹس امین الدین صاحب کوئی اس پہ مہربانی فرمائیں گے۔ خان صاحب کی جو ضمانتیں ہوئی تھیں جن کیسوں میں، حکومت نے ان پہ بھی نظر ثانی کی اپیل کی ہوئی ہے کہ وہ بھی کینسل کی جائیں۔ تو یہ کام تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کرے گی، لیکن خان کو ریلیف دینے والی ابھی کوئی بات دور دور تک نظر نہیں آتی۔ کاش یہ سپریم کورٹ کے لیے جو محنت کی گئی، وکیلوں نے تحریک چلائی، عوام بھی، ہم بھی ساری رات یہاں ہمارے روڈ پہ کئی دفعہ جسٹس افتخار صاحب کے استقبال کے لیے کھڑے رہے۔ قوم یہ امید لگا بیٹھی تھی کہ عدلیہ آزاد ہو جائے گی، کوئی ملک پہ شب خون نہیں مار سکے گا، کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا، کوئی انسانی حقوق کو دبا نہیں سکے گا، کوئی آزادی اظہار رائے پہ قدغن نہیں لگا سکے گا، کوئی صحافی بے گناہ پکڑا نہیں جائے گا، کوئی سیاسی کارکن ایسے مارا نہیں جائے گا، کسی کو گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ آنے والے طالع آزماؤں نے، شہباز اور زرداری نے مل کے سپریم کورٹ نے ساری عدالتوں کے پٹھا بٹھا دیا۔ اب جانے والا جو ہے اس کو پتہ ہے پیسے بھی خرچ کروں گا، وکیل کروں گا، مقدمے پہ پیسے، لیکن امید نہیں ہے کہ وہاں سے انصاف ملے۔ اور اس کا اگر آپ نے ایک نمونہ دیکھنا ہے تو ایمان مزاری اور ہادی علی کو دیکھ لیں، سہراب برکت کو دیکھ لیں۔ سہراب برکت بولنے کی وجہ سے کئی مہینے ہو گئے بیچارہ ابھی تک اندر ہے، اور میں تو کئی دفعہ کہہ بیٹھا ہوں کاش میری آواز کہیں سنائی دے، لیکن اتنا وقت کہاں ان کے پاس کہ وہ میرے جیسے ایک درویش کی کوئی آواز سن کے کوئی اپنی اصلاح کر لیں یا سوچیں کہ بھئی ہمیں بات اگر ٹھیک ہے، بات سچی ہے تو ماننی چاہیے۔ جب ایک بندے کو ناحق پکڑتی ہے پولیس اور اگلے دن مجسٹریٹ کے پیش کرتی ہے، تو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ اللہ کی قسم اس مجسٹریٹ کو پتہ لگ جاتا ہے دیکھتے ہی ایف آئی آر کہ یہ جھوٹی ہے، یہ کیس غلط بنا ہوا ہے، یہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے بنا ہے، یہ کس وجہ سے بنا، مجسٹریٹ کو پتہ لگ جاتا۔ اگر عدالتیں آزاد ہوتی تو مجسٹریٹ وہاں ہی کھڑا اس ایف آئی آر کاٹنے والے کو سسپینڈ کرتا اور اس بندے کو بری کر کے کہتا جاؤ تم گھر جاؤ۔ یہ کون ہوتے ہیں تمہیں ناحق پکڑنے والے؟ میں بیٹھا ہوا ہوں انصاف کی کرسی پہ، میرے ہوتے ہوئے ناانصافی کیسے ہو سکتی؟ کاش ایسا ہوتا، لیکن ابھی تک ایسا اس منزل کو ہم نہیں پہنچ سکے۔ 75-77 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہم اس منزل کی تلاش میں ہیں کہ انسانوں کو ان کا وہ حق ملے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر کو سامنے کھڑا کر کے کہا تھا کہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے، تو انہیں کب سے انہیں غلام بنا لیا؟ جو آزاد پیدا ہوئے ہیں، جن کو بولنے کی آزادی ہمارا آئین دیتا ہے،
اور جن کو ان کے انسانی حقوق ہمارا آئین دیتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جلوس نکالنے پہ سینکڑوں ہزاروں افراد لبیک کے اندر جیلوں میں ہیں، جلوس نکالنے پہ پی ٹی آئی کے ہزاروں بندے اندر ہیں، ابھی تک 2 سال ہو گئے، 75 سال کی عمر کی بیبیاں اندر ہیں، کینسر کی مریضہ ہے ڈاکٹر، اور چودھری اعجاز اور ہم اپنے شاہ محمود قریشی اس دن 9 مئی والے دن لاہور میں نہیں تھا، پتہ ہے سب کو۔ ضمانتیں بھی 2-3 کیسوں میں ہو چکے، ابھی تک رہائی نہیں ہو رہی، تو عدالتیں کہاں ہیں؟ خان صاحب کے کیس سے بھی کوئی زیادہ امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں کچھ 17-18 دفعہ پرویز لائی کی ضمانت ہوئی، وہ باہر آتے تھے جیل سے، پھر پکڑ لیا جاتا تھا۔ کاش کسی جج کو یار غصہ آ جائے کہ توہین عدالت ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ میری توہین کر دی عمران خان نے، ایک جج صاحبہ تھی محترمہ، انہوں نے کہا میری توہین کر دی ہے، عمران خان تک کو عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ اب ایک سپرنٹینڈنٹ جج کی نہیں سنتا، ہائی کورٹ کا جج حکم دیتا ہے ملاقات کروانے کا کہ خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات کرواؤ، ان کا آئینی حق۔ ایک سپرنٹینڈنٹ نہیں سنتا، اسے پوچھتا، اسے فٹے منہ بھی کوئی نہیں کہتا۔ تو میں تمام ذمہ داروں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا رسول کا واسطہ پاکستان کی عدلیہ ایسے اقدامات کرو کہ عدلیہ آزاد ہو اور یہاں سے انسانی حقوق کا تحفظ ہو۔ آج آپ ہیں کرسی پہ، کل کوئی اور ہوگا، پھر آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم نے یہ جو کچھ کیا تھا، اب ہم اس کے خلاف کیسے آواز اٹھائیں۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اب اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے انصاف کا نظام جو ہے اسے بہتر بنا دو، تاکہ بعد میں آپ کے بھی کام آئے اور پوری قوم کے کام آئے، اور جو خاص کر کے بے گناہ اور مظلوم پکڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔